الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے بھائی نے ابھی معاف کیجیے، ہمارے بھائی نے ابھی سورۃ الاحزاب کی آخری آیات کی تلاوت کی، تو یہاں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے کیا گیا، اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے مراد منافقین ہیں، یعنی اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، تو تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہو، دیکھو اس طرح تکلیف مت دو جس طرح یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، کما آذوا موسیٰ، تو اللہ نے پھر ان کو اس سے بری کر دیا۔ اور تو اس کے بعد کہا گیا ان سے کہ جب تم بات کرو تو سیدھی بات کرو، اگر تم بات سیدھی کرو گے، قول سدید سے کام لو گے، تب میں تمہارے احوال درست کروں گا، تب میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ یعنی منافقین کی مغفرت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ سیدھی بات نہ کریں، اور ان کے احوال درست نہیں ہو سکتے۔ اور تو تم لوگ سچے دل سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور جو اللہ اور رسول کی سچی پیروی کرے گا تو وہ صحیح معنی میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ تم لوگ اس ذمہ داری کو سمجھو، اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ہم نے پیشکش کی تھی آسمانوں کو، پہاڑوں کو اور زمین کو، اور سب نے انکار کر دیا۔ لیکن انسان باہمت تھا، پرعزم تھا، انسان نے کہا کہ میں اس بوجھ کو اٹھاؤں گا، اس نے یہ عظیم ذمہ داری قبول کر لی۔ لیکن اب اس کا یہ عالم ہے، اٹھانے کو تو ذمہ داری اٹھا لی، لیکن اب انہو کان ظلوما جہولا، اب وہ بہت بڑے ظلم کا اور جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یعنی پہلے تو بہت ثابت قدمی اور جرأت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اس نے، لیکن اب عملی رویہ اس کا اچھا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ جو اس امتحان میں، اس ذمہ داری میں فیل ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس میں پہلا ذکر کیا منافقین کا، تو منافقین کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت آ کے رہے گی، اور قیامت کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں دیکھیے لیعذب، لی لام زیر لی جو آیا ہے نا، اس صورت میں لام زیر لی سے 3 آیات شروع ہوتی ہیں، آیت نمبر 8، آیت نمبر 24 اور یہ آیت، ان کو جوڑ لیجئے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ قیامت کیوں ہوگی آخر، اس کا قیامت کا مقصد کیا ہے؟ اچھے لوگوں کو جزا دینا اور برے لوگوں کو سزا دینا۔ تو منافقین اور مشرکین کو سزا مل کے رہے گی، اور مومنین پر اور مومنات پر اللہ تعالیٰ مہربانی کر کے رہے گا۔ چلیے جی، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو، اور چاہے وہ دنیاوی علم رکھتے ہوں، چاہے وہ دینی مدارس کے لوگ ہوں، ان دونوں کو یہ بتانا ہے کہ 1500 سالوں میں امت مسلمہ کا سفر کیا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ 6-7 گھنٹے کا جو ہمارا سیمینار ہے سارے دن پر مشتمل، تو اس میں ہزاروں لوگوں کی گفتگو ہوگی۔ ظاہر ہے کہ 1500 صدیوں کی داستان ہے یہ، تو
ہمیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا، اور اشارے آپ کے لیے ہوں گے، نوٹس آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہاں 3 چیزیں پیش نظر ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کی سیاسی صورتحال مختلف صدیوں میں کیا رہی ہے، سیاست کیا رہی ہے، اچھی سیاست کیا رہی ہے، گندی سیاست کیا رہی ہے۔ دوسری چیز جو بتانے والی ہے کہ اس دور کے اندر فتنے کیا تھے، اس دور کے اندر برے لوگ کون تھے، گمراہ فرقے کیسے پیدا ہوئے، امت کے اندر بگاڑ کیسے پیدا ہوا۔ اور تیسری چیز جو ہم بتانا چاہتے ہیں، اور یہی اصل مقصد ہے، کہ اس امت کے اندر مصلحین کون پیدا ہوئے، اور صالحین کون پیدا ہوئے، مجددین کون پیدا ہوئے، اور اصلاحی کام کیا ہوا، تجدیدی کام کیا ہوا، علمی کام کیا ہوا، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا غور فرمائیے آپ کہ ہمارے مدرسوں کے اندر بھی میں یہ کتاب جب مکمل کر لوں گا، کتاب مختصر سی کتاب ہوگی، کوئی 200 صفحے کی، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ اللہ مجھے زندگی دے گا، اگر 200 صفحے کی مختصر ترین کتاب، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے 2 ایڈیشن لائے جائیں۔ ایک کلرڈ ایڈیشن ہوگا، وہ کوئی 2-3 ہزار روپے کا ہوگا، قیمتی، اور ایک جو ہے بہت ہی ہلکے کاغذ پر پیپر بیک ایڈیشن، اخباری کاغذ یا اس طرح کا کوئی کاغذ ہو، اور وہ مدارس کو ہم جتنا کم پیسے میں ہم دے سکیں، 100 روپے، 200 روپے، 150 روپے کاسٹ پر ہم ان کو دینے کی کوشش کریں، تاکہ پاکستان کے ہر دینی مدرسے میں، بالخصوص جو لوگ درس نظامی کرتے ہیں، ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ کیونکہ دیکھیے، ہمارے مدارس کے اندر کی صورتحال جیسی ہے، وہی صورتحال یونیورسٹیز کی ہے۔ ہمارا جو یونیورسٹی کا پروڈکٹ ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کا فرسودہ نظام ہے، وہ انگلش میں ایم اے کرتا ہے، انگریزی صحیح بول نہیں سکتا، وہ اردو میں ایم اے کر سکتا ہے، اردو صحیح بول بھی نہیں سکتا، اردو صحیح لکھ بھی نہیں سکتا، عربی میں ایم اے کر لیتا ہے، نہ عربی صحیح بول سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے۔ تو یہ یونیورسٹیز کا نظام بھی بہت ہی فرسودہ نظام ہے، اور مدارس کا نظام بھی بہت فرسودہ ہے۔ اب اس میں سے جو لوگ نکلتے ہیں، تو ذہین لوگ کبھی کبھی 1000 میں ایک، لاکھوں میں ایک بڑے علماء پیدا ہو جاتے ہیں، وہ یونیورسٹیوں سے بھی نکل جاتے ہیں کبھی، اور کبھی مدرسے سے بھی نکل جاتے ہیں بڑے لوگ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جغرافی پڑھائی جائے، پہلے مدارس میں جغرافی پڑھائی جائے، دنیا کا جغرافیہ پڑھایا جائے، اور دنیا کی تاریخ بتائی جائے، اور بالخصوص وہ لوگ جو غلبہ اسلام کے لیے اٹھے ہیں، جن کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ دنیا پر اسلام غالب ہو جائے، ان کے لیے جہاں قرآن مجید کا علم ضروری ہے، جہاں احادیث کا علم ضروری ہے، جہاں صحیح عقائد کا علم ضروری ہے، وہاں عالم اسلام اور عالم کفر کی معرفت بہت ضروری ہے، جغرافیہ کا علم بہت ضروری ہے، تاریخ کا علم بہت ضروری ہے۔ اور جو کوئی بھی شخص یہ ارادہ کرتا ہے، یہ عزم کرتا ہے کہ وہ کوئی دعوت کا کام کرے گا، علمی کام کرے گا، تجدیدی کام کرے گا، تو اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پہلے کیا کام ہوا ہے، اور مختلف حالات میں کن لوگوں نے کیا کام کیا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ
یعنی حالات کیا تھے. جیسے آپ مثال کے طور پر ڈاکٹر ہیں، تو فرض کیجئے آپ کوہاٹ میں پیدا ہو گئے یا چکوال میں پیدا ہو گئے، یا فرض کیجئے آپ خانوزائی بلوچستان میں پیدا ہو گئے، یا فرض کیجئے آپ لاڑکانہ کے کسی گاؤں میں پیدا ہو گئے، آپ ڈاکٹر بن گئے. تو ظاہر ہے کہ آپ کے ایک لوکل پرابلمس ہے نا، لوکل پرابلمس کیا تھے اور آپ نے اس ماحول میں کیا علاج کیا، لوکل بیماریاں کیا تھیں، اور اس سے بڑھ کر پھر آپ نے انٹرنیشنل بیماریوں کو سمجھا یا نہیں سمجھا. اور پوری ظاہر ہے کہ تعلیم تو آپ نے پورے طب کی حاصل کی ہے نا، تو اپنے مقامی حالات میں اپنے زمانے میں ایپیڈیمکس کیا تھیں، کون سی وبائیں تھیں، اور آپ نے اس کے لیے کیا لاہمہ اختیار کیا. تو آپ اپنے زمانے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، آپ کوئی خیالوں کی دنیا میں نہیں رہ سکتے. آپ تو یہ جو دنیا ہے، آج کی جو دنیا ہے، اس کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور یعنی اب اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو سمجھنے والا ہے کہ ہمارا جو دینی طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دین کے ماہر ہیں. وہ اس یعنی تکبر میں مبتلا ہے کہ ہم دین کے ماہر ہیں اور تم دنیا کے ماہر ہو، تم یہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، اور ہم تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، تم ہمارے معاملات میں مداخلت مت کرو. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کفن چوروں نے قبریں بانٹنی ہیں، یہ تمہاری قبریں ہیں، یہ ہماری قبریں ہیں، ہم یہاں کے کفن بیچیں گے، تم وہاں کے کفن بیچو. تو یہ ڈائیکاٹومی آف نالج ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ڈائیکاٹومی آف نالج ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور امت مسلمہ کے زوال میں یہ ایک اہم فیکٹر ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. چلیے جی، تو سب سے پہلے ہم اب دیکھتے جائیے، پہلے صفحے کے اوپر آپ آ جائیے. پہلی صدی ہجری کے بارے میں ہم بات کریں گے. پہلی صدی ہجری دیکھیے 622 ہجری سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور 719 عیسوی تک، 622 عیسوی سے 719 تک. یعنی آپ جو کرسچن ایئر ہے اور جو شمسی سال ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھ لیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ان کی حکومت کا 11 ہجری تک ہے، ربیع الاول 11 ہجری تک. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ 2.25 سال ہے. اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ 10.5 سال ہے، 23 ہجری کے آخر تک. اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان کے 12 سال ہیں، محرم 23 ہجری سے لے کر ذوالحجہ 35 ہجری تک. اور 35 ہجری سے لے کر یعنی 36 ہجری رکھ لیں، محرم 36 ہجری رکھ لیں، وہاں سے لے کر رمضان 40 ہجری تک 4.25 سال کا زمانہ ہے حضرت علی کا. اور یہ 4 خلفائے راشدین. اب 2 باتیں ذرا بڑی اہم ہیں، ذرا سمجھ لیجئے آپ. پہلی بات یہ ہے یہاں کہ جو پہلے 2 خلفاء ہیں یہ ایکسپینشن کا زمانہ ہے، اور دوسرے 2 خلفاء کا جو زمانہ ہے یہ پرابلمز ود ان دی امہ کا زمانہ ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ عروج کے زمانے میں خلفائے راشدین کی کیا سنت رہی ہے، اور زوال کے زمانے میں امت مسلمہ کی اور خلفائے راشدین کی کیا سنت رہی. یہ دیکھیے وہ مشہور جو حدیث ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو اس کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجیے. تو خلفائے راشدین کی سنت کیا ہے؟ سیاسی سنت ہے. تو یہ سیاسی سنتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ امت مسلمہ نے اپنے ہیروز بدل لی. یعنی امت مسلمہ نے کیا کیا؟ حسین بن منصور حلاج کو اپنا ہیرو بنا لیا. امت مسلمہ نے
بایزید بستامی کو اپنا ہیرو بنا لیا. تو اب ہماری پوری شاعری، ہمارا ادب، ہمارے علماء وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور خلفاء راشدین کو چھوڑ کر اور سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کی سنت کو چھوڑ کر ان کو آئیڈیل بنانے لگے، اور اس پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، ہزاروں اشعار لکھے گئے، ہزاروں چیزیں لکھی گئیں، امت ان میں گم ہو گئی. تو امت کی ڈائریکشن ہی بدل گئی، ظاہر ہے کہ ترجیحات بدل گئی اس کی. اچھا جی، اب ذرا غور فرمائیے کہ حضرت ابو بکر نے یہ کیا. حضرت ابو بکر کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے عربوں کے اندر جتنے کینسر پیدا ہوئے تھے 2.25 سال میں اس کینسر کو دور کیا. اور وہ پہلا کینسر کیا تھا ان کا؟ جھوٹے انبیاء کا پیدا ہونا. مسلمہ بن کذاب، طلحہ الاسدی، اسود عنسی یمن میں پیدا ہوا، اور سجاح پیدا ہو گئی جس نے مسلمہ سے شادی کر لی تھی. تو پہلے یہ جھوٹے نبیوں کو اڑا کے رکھ دیا انہوں نے. دوسرا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، کہتے تھے کہ رسول مر گیا ہے اس لیے اب اسلام نہیں رہے گا. پھر دوبارہ جو ہے ارتداد کی ہوا چلی، تو اس مرتدین کا انہوں نے خاتمہ کیا. عربوں کے اندر فساد برپا ہو. تیسرا ان کا کارنامہ یہ تھا، امیر لوگ کہتے تھے ہم نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو یہ جو موقع پرست لوگ تھے، جو بخیل اور کنجوس تھے، جو اسٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے تھے، ان کے خلاف جہاد کیا، ان کے خلاف ان کو مارا، ان کے خلاف جنگ کی، جو زکوٰۃ نہیں دیتے امیر لوگ، تاکہ اسلام کا معاشی نظام جو کا تو برقرار رہ سکے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، بالکل عربوں کو صاف کر کے جتنی بیماری تھی دور کر کے اب انہوں نے حوالے کر دیا. ابو بکر نے حضرت عمر کے حوالے کر دیا. حضرت عمر سے کہا کہ اب تمہیں اس دعوت کو لے کر عربوں سے باہر جانا ہے، عجب میں جانا ہے. عرب کو میں نے بالکل خالص کر دیا ہے، اب اسلام بالکل اپنی خالص، اس میں جتنا کینسر تھا میں نے مار ڈالا ان کو. اب حضرت عمر کے 10.5 سال ہیں. اب یہاں پر پہلی چیز ہوتی ہے، عراق فتح ہوتا ہے، شام فتح ہوتا ہے، اردن فتح ہوتا ہے، بیت المقدس کی فتح ہوتی ہے. نارتھ میں جورڈن، فلسطین، بیت المقدس، شام، یہ علاقے، لبنان، یہ علاقے فتح ہوتے ہیں. مشرق میں پہلے عراق، پھر ایران، پھر آذربائیجان، پھر اس کے بعد افغانستان، پارٹ آف اٹ ہرات فتح ہو جاتا ہے، اور ترکمانستان اور ازبکستان. تو دریا کو عبور کر لیتے ہیں. اس علاقے کو ماوراء النہر کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی کراسنگ دی ریور. تو وہ علاقہ جو یعنی ترمیز اور بخارا اور سمرقند کا علاقہ ہے. اور اس کے بعد پھر ادھر دیکھتے ہیں اب مغرب کی طرف، یہ غزہ سے ہوتے ہوئے مصر میں وادی سینا میں داخل ہوتے ہیں. وہاں سے مصر فتح ہوتا ہے، پھر لیبیا فتح ہوتا ہے، الجیریا فتح ہوتا ہے، تونس فتح ہوتا ہے، اور فتوحات آگے مغرب تک بڑھتی ہیں. اور پہلی صدی ہی میں ہم دیکھتے ہیں 92 ہجری میں اندلس میں ہم داخل ہوتے ہیں، اسپین میں. یہ 711 عیسوی کی بات ہے، اور وہاں ہم کوئی 900 سال رہتے ہیں. 900 سال کے بعد وہاں سے ہمارا اخراج ہو جاتا ہے. یہ عروج و زوال کی کہانیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. 1610 میں 711 عیسوی میں ہم جاتے ہیں وہاں، اور 1610 میں وہاں سے پورے 900 سال شمسی کے بعد وہاں سے ہمارا اخراج ہو جاتا ہے. یہ عروج و زوال کی داستان آپ کو اصبر ہونی چاہیے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ دینی مدارس میں یہ پہلے دن ہی آپ کو جغرافیہ پڑھایا جائے. ان سے پوچھے اسپین کہاں ہے، نہیں پتا ان کو. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے اچھا کیا اسپین اور فرانس کی سرحد ملتی ہے؟ میں نے کہا بھائی فرانس میں مسلمان داخل ہو چکے ہیں، فرانس پر ہم نے پارشیلی فرانس پہ قبضہ کر لیا تھا مسلمانوں نے. اچھا، تو یہ تو کچھ پتہ ہی نہیں مسلمانوں کو. یہ پڑھے لکھے آدمی کی بات کر رہا ہوں، امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک پڑھا لکھا آدمی. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ہم دینی مدارس کے بارے میں جب کہتے ہیں
کہ دینی مدارس کا جو نصاب ہے وہ بڑا فرسودہ ہے، اور اس نصاب کے اندر بڑی بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. تو یہ جو یونیورسٹیز کا نظام ہے یہ آپ کو مسلمان رہنے نہیں دیتا، اور یہ اس کفر کے جراثیم یونیورسٹی میں بھی پلتے بڑھتے ہیں. تو یہ ان دونوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں، ذرا نوٹ فرما لیجئے آپ. امت مسلمہ کو جامع العلوم افراد کی ضرورت ہے. جامع العلوم، اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں پولی میتھس، یعنی کئی زبانوں پر آپ کو علم ہو، کئی علوم پر آپ کو مہارت ہو، آپ کو کئی زبانوں پر اور کئی علوم پر مہارت ہو. تو یہ جو یہ اسپیشلائزیشن کی بلا ہے نا، وہ کہتا ہے میں تو آنکولوجسٹ ہوں، آئی ڈونٹ نو، گو ٹو ہم. یعنی بھائی تو ڈاکٹر ہے، تو جو ہے 8 سال جھک مارتا رہا ہے، مجھے نزلہ ہوا ہے، کوئی دوا بتا دے. کہتے ہیں نو آئی ایم این آنکولوجسٹ. وہ جاؤ اس کے پاس، جنرل فزیشین کے پاس جاؤ. تو یہ ایک آفت ہے، ایک بلا ہے. یہ اسپیشلائزیشن بھی ایک بلا ہے یہ. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کاٹ کر رکھ دیا جائے، اس کو انسان کو محدود کر کے رکھ دیا جائے، اور انسان کو یہ بتایا جائے. اچھا دیکھیے، آخر میں ہم بتائیں گے، آخری اس میں یہ جو پوسٹ ماڈرنزم جس کو ہم کہتے ہیں، ان پوسٹ ماڈرنزم کا جو فلسفہ ہے، یعنی جو اس دور کا جو فلسفہ ہے، یہ ایک بکواس فلسفہ ہے، اور اس کا واحد مقصد ہے اسلام دشمنی. کیا کہتا ہے یہ فلسفہ؟ اور یہ سرمایہ دارانہ نظام کا پروڈکٹ ہے. یہ فلسفہ یہ کہتا ہے there is no meta narrative, there is no mega narrative. سمجھ کے بات آپ؟ یعنی کوئی ایک عالمی فکر نہیں ہے، کوئی ایسا عالمی نظریہ نہیں ہے جو دنیا کے ہر مسائل کا جواب دے. اسلام کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اسلام کے پاس ہر مسئلے کا جواب ہے. اسلام تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک نظام حیات صرف اور صرف الاسلام. بلکہ واضح طور پر قرآن کہتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا نظریہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. تو یہ 2 آیتیں سورہ آل عمران کی، اس کو اچھی طرح ہضم کر لیجیے. ایک تو اسلام ہی نظام زندگی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا نظام زندگی قبول نہیں کیا جائے گا. دین صرف وہی ہے. چلیے جی، اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ حضرت عمر کی فتوحات کے بعد پھر حضرت عثمان کے زمانے میں کچھ فتوحات ہوتی ہیں. اب حضرت عثمان کے زمانے میں پہلا جو فتنہ پیدا ہوتا ہے وہ عبداللہ بن سبا کا 30 ہجری میں، یعنی 24 ہجری سے لے کر 30 ہجری تک 6 سال تو بڑے سکون کے گزرتے ہیں. حضرت عثمان کی فتوحات بھی ہوتی ہیں، ادھر مغرب کی طرف بھی پیش قدمی ہوتی ہے، ادھر خراسان کی طرف بھی پیش قدمی ہوتی ہے. اس کے بعد عبداللہ بن سبا ایک یہودی یمن سے نمودار ہوتا ہے، اور وہ جاتا ہے پہلے بصرہ سے پھر کوفہ جاتا ہے، اور کوفہ سے پھر جاتا ہے شام، اور شام سے جاتا ہے ایجپٹ، اور بالآخر 4 مقامات سے، دیکھیے کہاں یمن، اور کہاں بصرہ عراق، اور کہاں کوفہ عراق، اور کہاں شام دمشق، اور کہاں ایجپٹ. فسطاط، اس زمانے میں قاہرہ کو فسطاط کہتے تھے. اور ان 4 مقامات پر وہ ٹریول کرتا ہے، اور حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اور بغاوت کے لیے اکساتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم تو امر بالمعروف کے لیے اٹھے ہیں، بھلائی کے لیے اٹھے ہیں، نیکی کے لیے اٹھے ہیں. اور بظاہر اسلام قبول کر لیتا ہے یہ منافق. اور بالآخر 35 ہجری میں لوگ حج کے لیے آتے ہیں. حج کے بعد یہ مکے سے مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں، اور حضرت عثمان کو قتل کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ ناگہانی حالات میں حضرت علی ابن ابی طالب وہ بوجھ سنبھالتے ہیں اس کا. لیکن پھر ان کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرقہ پیدا ہوتا ہے خوارج کا.
اور یہ خوارج کیا چیز ہے؟ خارجی کی جمع ہے خوارج، خارجیون کی جمع ہے خوارج. تو خوارج کا مطلب یہ ہے خارج من الجماعہ. سنیے آپ، اچھا ان میں کوئی صحابی نہیں تھا. اس خوارج کی ڈاکٹرین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. خوارج کیا چاہتے تھے؟ یہ کہتے تھے، پہلی بات یہ ہے وی ڈونٹ بلیو ان اسٹیٹ، ریاستی کو نہیں مانتے ہم. اس کے جواب میں حضرت علی کہتے تھے کہ لا بد من الامارہ. سمجھے کہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. کہ یعنی اچھی یا بری، دیکھیے نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے آپ. داڑھی والا نہیں ہے تو بغیر داڑھی والا پڑھو. حافظ قرآن نہیں ہے تو جو ہے اس کو 10 صورتیں والا پڑھائے گا. 10 صورتوں والا بھی امام نہیں ہے تو 2 صورتیں جس کو آتی ہیں وہی نماز پڑھائے گا نا. تو نماز تو پڑھی جائے گی. تو اگر بر نہیں ہے، برن او فاجرن، حضرت علی فرماتے ہیں اگر نیک آدمی امامت کے لیے نہیں ہے تو چلو فاجر ہی کی صحیح، مسلمانوں کا امیر تو ہونا چاہیے نا، اجتماعیت تو ہونی چاہیے نا، اسٹیٹ تو ہونا چاہیے. ویسے مطلوب یہ ہے کہ نیک آدمی ہو. وہ کہتے تھے کہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا پھر وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے اور کہتے تھے گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، ابدی جہنم. وہ کہتے تھے علی کافر ہو گئے، معاویہ کافر ہو گئے، صحابہ کافر ہو گئے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا خون حلال ہے، مباح الدم ہیں یہ لوگ. تو یہ وہ نظریات تھے خوارج کے. تو یہاں یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے. 8 ہجری میں جنگ حنین کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو ایک آدمی نے جس کا نام ذوالخویسرہ تھا، اس نے کہا اے دل یا محمد انصاف کرو صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، کہنے لگے اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ بہرحال فرمایا اس کی اولاد میں سے خوارج پیدا ہوں گے. تو اس موقع پہ ابو سعید خدری موجود تھے. یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے. اس کے 30 سال بعد 38 ہجری میں جب جنگ نہروان ہوئی، حضرت علی نے خوارج کو شکست دی. تو آپ نے، اب سے حدیث کے راوی بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لاشوں کو دیکھو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی تھی ذو الثدیہ. تو لاشوں کو تلاش کیا گیا تو ایک آدمی ملا. تو وہ جو ہے یہاں اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اتنا، اور یہاں پر ایک عورتوں کی پستان کی طرح کا ایک گوشت کا روسڑا تھا، ایسے ہل رہا تھا. کہا کہ یہ علامت ہے، یہ ذو الثدیہ کی یہ علامت ہے. تو یہ خوارج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یقرؤون القرآن، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ اسلام سے اور اطاعت سے اور اسٹیٹ سے ایسے نکل جائیں گے کما یمرق جو ہے جیسے تیر جو ہے وہ نکل جاتا ہے، آر پار ہو جاتا ہے، اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے. اچھا بہرحال اس وقت بھی دنیا میں خوارج موجود ہیں، لیکن ایک معتدل خوارج کا گروہ موجود ہے عمان میں. یہ سلطان قابوس وغیرہ مسقط عمان ہے، یہ یہاں پر ان کی حکومت ہے یہ لوگ. لیکن یہ اتنے زیادہ انتہا پسند نہیں ہے، نسبتاً معتدل ہیں، لیکن بہرحال یہ خوارج ہیں. اور خوارج سب ناصبی ہوتے ہیں. ناصبی کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اور حضرت علی سے نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے جی. اب اس کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوتا ہے 41 ہجری سے، اور حضرت امیر معاویہ تقریباً 20 سال 19.5 سال حکومت کرتے ہیں. پھر یزید کا زمانہ آتا ہے، 4 سال تقریباً اس کی حکومت ہوتی ہے، 4.25 سال 60 سے 64 تک. اور اس زمانے میں 2 بڑے حادثات ہوتے ہیں. ایک تو 61 میں حضرت حسین کو شہید کیا جاتا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ مدینے کو 63 ہجری میں لوٹا جاتا ہے، جس کو جی واقعہ حرہ کہتے ہیں، واقعہ حرہ کہتے ہیں. تو اچھا اب تیسری بات جو ہے
اس کے بعد جب عبد الملک آتا ہے تو اس کے پاس ایک بہت ہی بڑا کمانڈر ہے اور اس کا نام ہے حجاج بن یوسف، اور وہ پھر خانہ کعبہ کے پر حملہ کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اب یہ حضرت عبداللہ بن زبیر بہت ہی نیک آدمی تھے، قرآن کی بہت بڑے مفسر ہیں، صاحب علم آدمی ہیں، صاحب تقوی آدمی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اب وہ عبد الملک کی حکومت کوئی 21 سال تک رہتی ہے۔ مجھے گرم پانی یہ رہا، تو 21 سال تک ان کی حکومت رہتی ہے۔ اس کے بعد عبد الملک کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے خلیفہ بنتے ہیں، 4 بیٹے۔ اور دیکھیے اس میں ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک۔ اس کے بعد درمیان میں اس کو نوٹ تو ہوئے پیچھے، درمیان میں دیکھیے 2.5 سال کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 بیٹے آ جاتے ہیں۔ تو 4 بیٹے عبد الملک اور اس کے 4 بیٹوں کی حکومت یہ چلتی ہے، اور اس کے بعد پھر اچھا ادھر دیکھیے، اب اس زمانے میں یہ یزید ہی کے زمانے میں 2-3 مشہور فرقے پیدا ہوئے، ذرا سمجھ لیجیے۔ ایک فرقہ تھا جبریہ کا۔ جبریہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا کچھ اختیار نہیں ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اچھا یہ سنیے، اپنی بدعمالیوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے کہتے تھے کیا کریں جی، اللہ نے شراب پلائی تو پی لی، اللہ کی مرضی کے بغیر پی سکتے تھے ہم۔ اچھا، اور اسی سے ایک ملتی جلتی ایک ذہنیت تھی جس کو مرجیہ کہتے ہیں، مرجیہ۔ اور یہ امت کے اندر آج بھی اس طرح کے رجحانات غالب ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، سمجھے، گناہ گار ہیں جی، خطا کار ہیں جی، اور خطا کرتے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ اور مرجیہ کا مطلب یہ ہے ہوپ فلس، اور یہ امیدیں باندھتے ہیں سیغفر لنا، کہ ہمیں بخش دیا جائے گا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ اور ان کے یہ جو جبریہ تھے، ان کے مقابل میں پھر قدریہ پیدا ہوئے۔ قدریہ یہ کہتے تھے کہ انسان کے افعال کا ذمہ دار خود انسان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں، یعنی محض انسان جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ انہوں نے بالکل اللہ کی توفیق، اللہ کی ہدایت، یہ ساری چیزوں کو نکال کے رکھ دیا، انہوں نے انسان کو کہہ دیا۔ تو یہ 2 رجحانات پیدا ہوئے۔ اچھا اسی زمانے میں سن لیجئے 100 ہجری کے قریب معتزلہ پیدا ہوئے، اور ان کا جو بانی تھا وہ واصل بن عطا تھا، 131 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ اچھا سن لیجئے، اب یہ جو دور ہے پہلی صدی کا، یہ صحابہ کا دور ہے۔ اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ورنہ ہم پہلی صدی ہی پہ بات کریں گے تو شام تک بات ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، بڑے لوگ ہیں، یعنی عشرہ مبشرہ ہیں، اور امہات المومنین ہیں، حضرت عائشہ ہیں، ابو ہریرہ ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں، حضرت عمرو بن عاص ہیں وغیرہ وغیرہ، ابو موسیٰ اشعری ہیں، اور مغیرہ بن شعبہ ہیں، بڑے لوگ ہیں، تاریخ میں ان کا بڑا نام ہے، علمی اعتبار سے خالد بن ولید ہیں، اور اب اس کے بعد تابعین ہیں، بہت بڑے تابعین۔ تو وہ پھر کسی اور وقت وہ الگ موضوع ہے، یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم صرف آپ کو پہلی صدی کی بات کر رہے ہیں اس وقت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ ہے، اور تابعین کا زمانہ ہے، بنو امیہ کا اور خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، اور اس میں جو فتنے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ کون ہیں، وہ مرجیہ کا ہے، اور جبریہ کا ہے، قدریہ کا ہے، معتزلہ کا ہے، اور
نواسب بھی پیدا ہو گئے، خارجی پیدا ہو گئے، سبائی پیدا ہو گئے، اور جو حضرت علی سے اور اہل بیت سے بغض رکھتے تھے۔ اب دیکھیے اس صدی کے، پہلی صدی کے مجدد ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ چلیے جی، اب یہ اس پہ چلے جائیے آپ جیم پر، جیم، پہلی صدی ہجری جیم پہ چلے جائیے تو دیکھیے یہ مدینے میں یہ 61 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 61 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ مروان بن حکم بدنام زمانہ، اس کے یہ پوتے تھے، عبدالعزیز بن مروان بن حکم کے بیٹے ہیں، اور عبد الملک بن مروان جس نے 21 سال حکومت کی 65 سے لے کر 86 تک، اس کے بھائی کے بیٹے بھی ہیں، اس کے داماد بھی ہیں۔ یہ بنی امیہ کے آدمی ہیں، بنی امیہ کے آدمی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی امیہ کے اندر ایک ایسا آدمی پیدا کیا۔ ان کی والدہ جو ہیں لیلہ بنت عاصم بن عمر تھی، حضرت عمر کی پوتی تھی ان کی والدہ، اور ان کے اندر اموی خون بھی تھا ددیال کی طرف سے، اور فاروقی خون بھی تھا ننیال کی طرف سے۔ مدینے میں تربیت حاصل کی انہوں نے، اور حافظ قرآن ہے۔ صالح بن کیسان کے شاگرد ہیں، مدینے کے عالم تھے صالح بن کیسان، اور والد کا گورنر تھے مصر کے، عبد الملک کے زمانے میں ان کے بھائی تھے وہ عبد الملک کے، تو ان کا انتقال ہو گیا، اور عبد الملک کی حکومت میں نے بتایا 21 سال رہی، پھر ولید کی حکومت آئی 10 سال 86 سے ولید بن 96 تک، اور اس زمانے میں یہ مصر کے گورنر تھے، گورنر مدینہ تھے، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا بحیثیت گورنر انہوں نے۔ پھر سلیمان کی حکومت آئی 3، سلیمان بن عبد الملک کا دوسرا بیٹا، اور اس نے کوئی 3 سال حکومت کی۔ اس کے بعد ان کا زمانہ آیا، اور ان کو بنو امیہ ہی نے زہر دے کے مار ڈالا ان کو۔ اچھا، اب ان کے کارنامے کیا ہیں؟ پہلی چیز تو انہوں نے جیسے ہی خلیفہ ان کو بنایا گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں وڈرا ہوتا ہوں، مجھے نامنیٹ کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ لوگ پسند نہیں کرتے تو میں وڈرا ہوتا ہوں۔ لوگوں نے سب نے کہا نہیں جی، ہم آپ کو خلیفہ منتخب کرتے ہیں۔ عام بیعت ہوئی جس کے نتیجے میں یہ خلیفہ بنے۔ درویشی اور سادگی انہوں نے اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور خلفائے راشدین کی طرح، اور وہ جو پرانے جو لوگ تھے ان سب کے جو محلات تھے، وہ بڑا زرق برق لباس اور یہ ساری چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پرانے جو گورنرز تھے، عبد الملک اور اس کے 2 بیٹوں کے گورنرز، ان کو چینج کر دیا انہوں نے، یعنی کوفے کا گورنر، بصرے کا اور مصر کا، مدینے کا اور مکے کا اور یمن کا۔ اتنی بڑی سلطنت ہے، موراکو سے لے کے تاجکستان تک ان کی حکومت ہے۔ گورنرز کو چینج کیا انہوں نے، اور اس کے بعد ٹیکس کے نظام کو، ظالمانہ ٹیکس جتنے تھے لوگوں سے وصول کرتے تھے سارے ختم کر دیے۔ بیت المال کو کہا کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی اصلاح کر دی۔ اچھا، کفایت شاری استعمال کی، جتنی جائیدادیں لوگوں کی جو ہے وہ گورنمنٹ نے ضبط کر لی تھی وہ سب واپس کر لی ان کو۔ اچھا، جوڈیشری کو بالکل آزاد کر دیا انہوں نے، کہ جوڈیشری یعنی عدالت جو ہے وہ حکام کے خلاف فیصلے دے سکتی تھی، ان کو سزائیں دے سکتی تھی۔ شراب وغیرہ پر پابندی عائد تھی۔ جو ذمی تھے اسلامک اسٹیٹ کے نان مسلم سٹیزنز، ان لوگوں کے حقوق بحال کیے کہ آپ کے حقوق ہیں، اور لعنت وغیرہ پر پابندی عائد کی۔ چلیے جی، اب بڑی تیزی سے ہم جاتے ہیں دوسری صدی ہجری کی طرف۔ بہت گرم پانی، ہاٹ واٹر لے جائیں، اس کو لے جائیں، دونوں کو لے جائیں، بہت گرم پانی۔ اچھا جی، اب دوسری صدی ہجری کی ہم بات کر رہے ہیں، دوسری صدی ہجری کی۔ تو یہاں دیکھیے، پہلے تو سیاسی طور پر ذرا دیکھ لیجئے، بنو امیہ کی حکومت یہاں کوئی 32 سال تک رہتی ہے، دوسری صدی، کل ان کے 91 سال ہیں، اور اب اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کی جگہ پھر ایک اور حکومت آتی ہے بنو عباس کی، وہ 524 سال حکومت کرتی ہے، لیکن وہ گرتے پڑتے، وہ اس کی حالت بتاؤں گا کہ بنو عباس کے کتنے ادوار ہیں، کس طرح وہ نشیب و فراز سے گزرتی رہی ہے۔ بہرحال
پہلے ذرا جلدی سے ہم سیاست کو دیکھ لیں، پھر ہم باتیں کریں گے. دیکھیے عمر بن عبدالعزیز کا دور 101 میں ختم ہو جائے، 99 سے 101 تک. تو اور اس کے بعد یہ پہلی صدی کے مجدد ہیں، 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. اس کے بعد اب تیسرا بیٹا عبد الملک کا یزید حکمران ہوتا ہے، کوئی 4 سال تک حکمرانی کرتا ہے 101 سے 105 تک، اور بڑا ہی عیاش اور لونڈیوں کا عاشق اور نااہل تھا یہ. اس کے بعد ہشام بن عبد الملک آتا ہے، یہ نسبتاً نیک آدمی تھا، 105 سے 125 تک اس نے کوئی 20 سال حکومت کی. لیکن اس کے زمانے میں حضرت زید بن علی بن حسین نے خروج کیا، حضرت حسین کے پوتے نے، اور وہ کوفے میں شہید کیے گئے. اس کے بعد دیکھیے ولید ثانی کا دور آتا ہے، یہ بڑا فاسق و فاجر بھی تھا، اور ولید، اور سنیے، اور یہ قدری بھی تھا، منکر تقدیر بھی تھا، معتزلی تھا، یہ منکر تقدیر بھی تھا. پھر یزید بن سلیمان کا ایک دور، پھر 2-4 مہینے کے لیے. تو عابد و زاہد تھا، لیکن اس کو یزید ناقص بھی کہتے ہیں. اس نے تنخواہیں کم کر دی تھی، اس لیے اس کا نام ناقص رکھ دیا ہے. اس کے بعد ابراہیم بن ولید، اور آخری جو خلیفہ تھا مروان بن محمد بن مروان بن حکم. یہ مروان بن حکم کا پوتا تھا، اور یہ بھی سنیے، اس کو مروان الحمار بھی کہتے ہیں اور مروان الجادی بھی کہتے ہیں، کیونکہ حمار تو گدھے کو کہتے ہیں نا، تاریخ میں مشہور ہے. اور یہ قتل کیا گیا، اور بنو عباس نے اس کے تیا پانچا کیا، اس کی قبر سے اس کو نکال کے مارا، اور وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی قدری تھا، معتزلی تھا، منکر تقدیر تھا. یہ جب وہاں الجزیرہ کا گورنر تھا، اس وقت یہ جعد بن درہم، آگے ہم بتائیں گے جعد بن درہم، تو یہ اس کا چیلا ہو گیا تھا، اس لیے اس کو مروان الجعدی کہتے ہیں. اور جعد کا شاگرد تھا جہم بن صفوان. اچھا، جعد بن درہم کو خالد بن عبداللہ القصری جو گورنر کوفہ تھا، اس نے 124 ہجری کے آخر میں قتل کیا اس کو عید کے دن خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد ممبر سے نیچے اترا، اور ممبر پہ اس نے کہا کہ لوگو، عید کا دن مبارک ہو، تم لوگ اپنی اپنی قربانیاں کرو، میں جعد بن درہم کی قربانی کرتا ہوں. اس کے بعد نیچے آیا، نیچے آ کر اس نے جعد بن درہم کو قتل کیا. اور کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا، واتخذ ابراہیم خلیلا، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو نہیں کی. تو یہ سمجھے آپ، یہ اللہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کی زبان ہے؟ اللہ کا منہ ہے؟ کیا اللہ کا حلق ہے؟ اللہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما. بھائی اللہ نے بات کی، بس معاملہ ختم. اللہ کیسے بات کرتا ہے، کیسے کلام کرتا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. اب اسی سے پھر وہ معتزلی عقیدہ پیدا ہوا کہ قرآن مخلوق ہے، کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے، کلام نہیں ہے. تو اللہ نے کلام کیا، اللہ یعنی آواز ہے. وہ نادا رب، ندا دیتا ہے. قرآن مجید میں ندا کا لفظ، اب سورہ انبیاء پڑھ لیجئے، نادا کا لفظ وہاں آئے گا. پیغمبر بھی پکارتے ہیں، اس کے جواب میں اللہ بھی آواز دیتا ہے. بہرحال اس کا چیلا تھا جہم بن صفوان، اور اس کو 128 ہجری میں قتل کیا گیا. جعد کو 124 کے آخر میں، اور جہم بن صفوان کو 128 میں قتل کیا گیا. اور جہم بن صفوان کو یہاں میری ایک جگہ ہے جس کو مرو کہتے ہیں، مرو عرب، وہاں کے لوگ مروزی کہلاتے ہیں. یہ ترکمانستان کا، یہ پورا خراسان کا کیپٹل تھا کسی زمانے میں، بہت بڑا شہر تھا یہ. اس میں یعنی افغانستان اور یعنی مشرقی ایران اور ازبکستان اور ترکمانستان، تاجکستان، سب کا مرکز تھا مرو. آج کل اس کو میری کہتے ہیں، میری بہت بڑا شہر تھا. وہاں کے ہزاروں علماء ہیں جن کو مروزی کہتے ہیں، مروزی، ہزاروں علماء پیدا ہوئے وہاں سے. تو وہاں اس کو جہم بن صفوان کو قتل کیا گیا.
اچھا جی، اب ذرا آ جائیے یہاں پر. اب بنو عباس کا دور شروع ہوتا ہے. وہ پہلے جو صاحب تھے صفاح، ان کو صفاح اسی لیے کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ظالم تھے، ہزاروں لوگوں کا قتل کیا. بنو امیہ کے ایک ایک آدمی کو چن چن کے قتل کیا. اور اس کا جو اصل سازش جو شروع ہوئی تھی، اب تفصیل کا موقع نہیں ہے یہاں، کہ وہ ابو مسلم خراسانی ایک تھا ایرانی، اصفہان میں پیدا ہوا تھا، وہ اس کے پیچھے تھا، اور یہ اہل بیت کی محبت میں یہ تحریک شروع ہوئی. بہرحال یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا پوتا تھا، یہ جو صفحہ پڑ پوتا تھا اس کا. عبداللہ بن عباس مشہور صحابی ہیں، حبر الامہ. اس کے بعد اس کا بھائی منصور ہوا. منصور نے دیکھیے یہ کوئی 23 سال حکومت کی، 135 سے 158 تک. پھر مہدی نے تقریباً 10-11 سال حکومت کی. ہادی کا دور صرف 2 سال رہا. ہارون رشید نے 23 سال حکومت کی. ہارون رشید. اس کے بعد امین آیا، اس نے 4-5 سال حکومت کی، پھر وہ امین قتل کیا گیا. اس کے بعد مامون آ گیا، مامون عباسی، اور یہ معتزلی تھا، اور اس نے 20 سال حکومت کی، 199 سے 219 تک. تو اب دیکھ رہے ہیں یہ کہ اب یہ سنیے، ہارون رشید ہی کے دور میں امام شافعی کو یمن سے ہتھکڑیاں لگا کر بغداد لایا گیا. ہارون رشید ہی کی دور میں امام مالک کو کوڑے لگائے گئے. اور یہ منصور ہی کے دور میں امام ابو حنیفہ گرفتار کیے گئے اور جیل میں ڈالے گئے، اور جیل ہی سے ان کا جنازہ نکلا بغداد میں منصور عباسی کے زمانے میں. تو یہ ذرا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اچھا ادھر دیکھیے، اب آپ یہ سیاست تو میں نے آپ کو بتا دی. تو اس زمانے میں اس صدی کے اندر 2 بڑے لوگ شہید کیے گئے. ایک تو حضرت حسین کے پوتے زید بن علی 121 ہجری میں، اور ان سے پھر ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے زیدیہ کا، جو آج بھی یمن میں موجود ہے. ان کو ہوتی کہتے ہیں. زیدی جو ہے نسبتاً اچھے شیعہ ہوتے ہیں بنسبت یہ اثنا عشریوں کے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کو گالی نہیں دیتے، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر نیک آدمی حکمران بن جائے تو اس کی حکمرانی جائز ہے. تو اہل سنت سے جو سب سے زیادہ قریب ہیں وہ زیدی شیعہ ہیں یمن کے. 40% زیدی ہیں یمن کے اندر، اور 60% شافعی ہیں وہاں پر. یمن کی کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا جی، آپ یہ جہم بن صفوان 128 ہجری میں قتل کیا گیا. واصل بن عطا 131 میں مرا، اور یہ معتزلہ کا بانی ہے. معتزلہ کیا کہتے تھے سن لیجئے، ان کے وہ 5 اصول تھے. اب وہ مرجیہ کہتے تھے کہ جی وہ تو گناہگار جنت میں جائے گا. خارجی کہتے تھے کہ ایک بار گناہ کبیرہ کرے ہمیشہ وہ دوزخ میں جائے گا. تو ان کے بین وہ کہتے تھے کہ بین المنزلتین، وہ یعنی نہ وہ کافر ہیں نہ وہ مومن ہیں. سمجھے؟ وہ اس طرح کی بات کرتے تھے، اور یہ بھی تقدیر کے منکر تھے. قرآن کو مخلوق کہتے تھے، اور اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے. اب ذرا غور سے سنو آپ، اللہ کی صفات کا انکار، یہ ذرا مسئلہ بات بار بار آئے گا تو بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے اب یہاں پر 3 قسم کے لوگ ہیں، سمجھیے آپ. ایک ہیں جس کو مجسمہ یا مشبہہ کہتے ہیں، اور یہ پیدا ہوئے شیعوں کے اندر. ایک ان میں دیکھیے یہاں لکھا ہوا نام ہشام بن سالم اور ہشام بن حکم. ہشام بن سالم 160 لکھا ہوا ہے، وہ غلط ہے، 183 کریں اس کو، 183. ہشام بن حکم 179. دیکھ رہے ہیں آپ. اچھا یہ دونوں شیعوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کو ہشامین کہتے ہیں، کذاب اور دجال. بہت بڑے عالم تھے، یہ بہت بڑے عالم. ادھر دیکھیے، یہ اللہ کی ہائٹ بتاتے تھے، اللہ کی داڑھی بتاتے تھے، اللہ کی مونچھیں بتاتے تھے،
اللہ کی شرمگاہ بتاتے تھے. تو اللہ کی کو ایک جیسے جسم ہوتا ہے سمجھے, تجسیم کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی, سمجھے. اور اللہ کا چہرہ, جیسے اللہ کا ہے چہرہ قرآن مجید میں, اللہ بات بھی کرتا ہے, اللہ کی آنکھیں بھی ہیں, اللہ کے 2 ہاتھ ہیں, 2 ہاتھوں سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. لیکن یہ کہتے تھے کہ اللہ کی ہائٹ اتنی ہے, بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اب آ جائیے معتزلہ کہتے ہیں توبہ توبہ, اللہ کے ہاتھ ہیں, اللہ کے کوئی ہاتھ نہیں. ہاتھ کا مطلب اصل میں طاقت ہے. اچھا, وہ کہتے تھے اللہ کلام نہیں کرتا. موسیٰ نے دعا کی تھی, اللہ نے بات نہیں کی تھی, تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے تھے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجسیم کرتے تھے. سمجھے, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ایک انسان کی شکل میں پیش کرتے تھے, یہ مخلوق کی شکل میں پیش کرتے تھے. یہ لوگ کیا کرتے تھے, اللہ کو بالکل جیسے کہ اللہ کا وجود ہے ہی نہیں. تو اگر وہ سمجھے نا, تو اب سن لیجئے اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے وہ کیا ہے, ذرا سمجھ لیجیے. اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے, اللہ کی 2 آنکھیں ہیں لیکن ہماری طرح نہیں, لیس کمثلہ شیء. اللہ کے 2 ہاتھ ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہاتھ کیسے ہیں, ہماری طرح کے ہاتھ نہیں ہیں, اس کے بس ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان ہے. اسی طرح اللہ کی ایک مٹھی ہے, قیامت کے دن قرآن کہتا ہے کہ پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. اللہ کی مٹھی کیسی ہے ہم نہیں جانتے. دوزخ میں سے ایک مٹھی لوگوں کو نکال کے وہ ان حیات میں پھینکے گا, وہ جنت, وہاں سے زندہ ہوں گے, کوئلہ بن گئے ہوں گے, زندہ ہوں گے, پھر اٹھیں گے, جنت میں داخل ہوں گے. کیسے ہوں گے ہم نہیں جانتے ہوں گے, یعنی اس کی کیفیات. اچھا, ہر رات کو آخری حصے میں تہجد کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے. تو وہ نزول کیسے کرتا ہے, کیفیت نہیں بتائیں گے ہم. دیکھیے یہ تجسیم والے کیا کرتے ہیں, تجسیم والے وہ جیسے ہوائی جہاز نیچے اترتا ہے, پرندہ نیچے اترتا ہے, ایکشن کر کے بتاتی ہے اللہ ایسے اترتا ہے. اچھا, یہ کہتے نہیں جی اترتا کچھ نہیں, سمجھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب صرف قربت ہے. تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں, اترتا ہے, 7 آسمان ہے, لیکن کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے. مخلوق کی طرح نہیں ہے وہ, لیس کمثلہ شیء, وہ احد ہے, نرالا ہے, سب سے مختلف ہے. اللہ کو کسی سے تشبیہ مت دو, نہ وہ ہوائی جہاز کی طرح ہے, نہ پرندوں کی طرح ہے, نہ انسان کی طرح ہے, نہ جنات کی طرح ہے, نہ فرشتوں کی طرح ہے, نہ پہاڑ کی طرح ہے. انسانوں سے, مخلوق سے سب سے الگ ہے. چلیے جی, اب یہاں پر یہاں دیکھیے, وہاں حضرت حسن کی اولاد میں سے ایک تھے نفس زکیہ. تو دیکھیے ان کا نام تھا محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی. حضرت حسن کی اولاد میں سے, حسنی سادات میں سے. انہوں نے مدینے میں خروج کیا 145 اور تو ان کے ایک بیٹے مغرب چلے گئے اور وہاں سلطنت ادریسیہ قائم کر لی. اچھا, وہاں سنیے حسنی سادات بہت ہیں. کہاں؟ موراکو میں, الجیریا میں, تونس میں حسنی سادات بہت ہیں وہاں پر, حضرت حسن کی اولاد میں سے, اور بڑی حکومتیں رہی ہیں ان کی. انہوں نے تقریباً دیکھیے 150 سال حکومت کی, اور ادھر مصر میں ایک اغلبیہ حکومت قائم ہو گئی. اس کا کیا مطلب تھا, اب عباسی حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور بغاوتیں اس طرف پھیل رہی ہیں. اچھا جی, اب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں 2 صدی ہجری کے مجدد امام شافعی ہیں. 150 میں پیدا ہوئے, 204 میں انتقال ہوا. اچھا, اب 2 صدی اوپر دیکھ لیجئے, میں نے ہیڈنگ بنائی ہے, یہ فقہا کی صدی ہے. اور اس میں سنیے کچھ تابعین اور تبع تابعین کی صدی ہے. پہلی صدی کس کی تھی؟ صحابہ اور تابعین کی. دوسری صدی کس کی ہے؟
تابعین اور تبع تابعین کی صدی ہے، اور یہ یعنی بہترین زمانہ وہی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ اس کے بعد تبع تابعین۔ اب یہاں دیکھیے نیکسٹ پیج پہ، چلیے یہاں دیکھ لیجئے رائٹ کے اوپر آپ، جعفر صادق 80 میں پیدا ہوئے، 148 میں انتقال ہوا۔ ابن جریج 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں، مکے کے امام ہیں یہ۔ ابو حنیفہ جو ہیں کوفے کے امام ہیں، 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں انتقال ہوا۔ معمر بن راشد بصرہ اور یمن کے امام ہیں، 153 میں ان کا انتقال ہوا۔ اوزائی کا 157 میں شام کے امام ہیں، اور لیث بن سعد مصر کے امام ہیں، 94 میں پیدا ہوئے، 175 میں انتقال ہوا۔ مالک جو ہے 93 میں پیدا ہوئے، 179 میں انتقال ہوا، یہ مدینے کے امام ہیں۔ چلیے اگلے صفحے پہ جائیے ذرا، یہ دیکھیے یہ چیزیں میں نے لکھ دی ہیں، اب تفصیل میں جانے کا ذکر نہیں ہے۔ بصرہ کا امام دیکھیے آپ، بصرہ کے امام کون ہے؟ حسن بصری، رئیس التابعین ہے، 22 میں پیدا ہوئے، 110 پہ، یہ دوسری صدی کے لوگ ہیں، فقہا ہیں یہ لوگ۔ مدینے کے کون ہے؟ جعفر صادق۔ کوفے میں کون ہے؟ ابو حنیفہ۔ اور اچھا دیکھیے یہ جو لوگ ہیں، میں نے لکھا ہوا ہے TR، TR کا مطلب ہے یہ رویتن تابعی، رویتن تابعی ہے۔ دیکھیے یہ جعفر صادق بھی ابو حنیفہ، کیا مطلب ہے؟ صحابی کو دور سے دیکھا ہے، ملاقات نہیں ہوئی، روایت بھی نہیں کی، ملاقات نہیں کی، صرف دیکھا، رآ انسن جیسے آتا ہے۔ اچھا مکے کے امام جریج ہیں، دیکھ رہے ہیں بالکل ابو حنیفہ اور ابن جریج دونوں جو ہیں ایک ہی سال پیدا ہوئے، ایک ہی سال انتقال ہوا ہے۔ یمن کے جو ہے معمر بن راشد ہے، تبع تابعی ہیں، TT کا مطلب ہے تبع تابعی ہے۔ شام کے اوزائی ہیں، کوفے کے سفیان ثوری ہیں، اور خراسان میں نے بتایا آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو پورا علاقہ ہے جس میں ایسٹرن ایران، اس میں مشہد اور توس اور نیشاپور یہ علاقہ، اور کچھ علاقہ کوئٹہ کا بھی ہے، چمن ومن کا بھی، اور ہرات اور قندہار افغانستان میں سے، اور اوپر جو ہے بلخ، سمرقند اور بخارا اور ترمس یہ ازبکستان، اور پھر ادھر جو ہے مرو جو ہے کیپٹل اس کا مرو تھا یہ۔ چلیے خراسان کے امام ہے عبداللہ بن مبارک، 181 میں، مصر کے امام ہے لیث بن سعد، 175 میں انتقال ہوا، ان کے ہم اثر ہیں بالکل۔ مدینے کے امام ہے امام مالک، اور بغداد کے چیف جسٹس ہیں دیکھیے 182 میں، امام مالک کے ہم اثر ہیں ابو یوسف، اور کوفے میں ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں محمد بن حسن شیبانی۔ اچھا ادھر دیکھیے، حنفی فقہ کو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ صرف امام ابو حنیفہ کی فقہ، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ کی فقہ غالباً 20% بھی نہیں ہے، اس کے اندر امام ابو یوسف اور امام محمد کے فتوے ہیں بہت سارے، اور پھر اس کے بعد میں آنے والوں نے اس کے اندر بہت سارے اضافے کیے ہیں، وہ پھر کسی اور وقت ہم بتائیں گے آپ کو۔ اب آ جائیے امام شافعی۔ امام شافعی کو ناصر السنہ کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا بڑا یعنی ایک ہمارے ہاں بر صغیر ہند و پاک میں امام شافعی کو بہت کم پڑھا گیا ہے، کچھ بہت کم سمجھا گیا ہے، اس پر بہت کم لکھا گیا ہے، کیونکہ زیادہ تر حنفی علماء تھے۔ دیکھیے یہ مکے کے ہیں، پیدا تو غزہ میں ہوئے، لیکن یہ سید ہیں، مکے کے آدمی ہیں، اور رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، اور مکے سے پھر یہ گئے علم حاصل کر کے یمن میں، ان کا ننیال تھا، یمن آتے جاتے تھے، اور تقریباً سال 1.5 سال پھر یہ مدینہ جا کر وہاں امام مالک کی شاگردی اختیار کی، موطا انہوں نے زبانی یاد کر لی تھی، پھر یہ کوفہ گئے، کوفے کا علم حاصل کیا، پھر بغداد کا علم حاصل کیا، اور پھر آخر میں 6 سال انہوں نے مصر میں گزارے، 6 سال مصر میں گزارے، اور ایک نئی فقہ ان کی ہے۔ اب اس میں کیا ہے سن لیجئے، یہ 7 شہروں کا علم ہے ان کے پاس، اور وہ ایک نئی فقہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں قرآن لیتا ہوں، اس کے بعد حدیثیں،
حدیث میں یہ نہیں کہ صرف مدینے کی حدیث یا کوفے کی حدیث یا یمن کی حدیث، میں ہر شہر کی حدیث لیتا ہوں، دیکھتا ہوں اس میں صحیح حدیث کون سی۔ اس کے بعد میں صحابہ کے فتوے دیکھتا ہوں، فتووں میں بھی میں نہیں دیکھتا کہ یہ کوفی صحابی کا فتویٰ ہے یا مصری صحابی کا ہے یا یمنی صحابی کا ہے یا مکے کا ہے مدینے کا ہے، میں ہر شہر کے صحابہ کے فتوے کو دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون سا فتویٰ حدیث سے قریب ہے، پھر میں تبع تابعین اور استادوں کے فتوے دیکھتا ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ قرآن، اس لیے یعنی تمام شہروں کے علوم کو اور تمام صحابہ کے علوم کو، تمام تابعین کے علوم کو اور تبع تابعین کے علوم کو جمع کرنے والے ہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ دوسری صدی کے مجدد وہ امام شافعی ہیں۔ اچھا ادھر دیکھیے، اندلس کو بھی دیکھ لیجئے، اسپین، وہاں جو ہیں ساسا بن سلامہ ہے، امام اوزاعی کے شاگرد تھے، یہ وہاں کے امام بن گئے۔ اور وہاں دیکھیے اندلس میں بھی اوزاعی مذہب رہا ہے اور وہاں کا آفیشیل مذہب بھی رہا ہے وہاں پر۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں آپ، بغداد کے امام بن گئے امام احمد بن حنبل، اور خراسان میں عبداللہ بن مبارک کے بعد اسحاق بن راہویہ امام بن گئے، 238 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور بغداد میں امام شافعی کے شاگرد ہیں ابو ثور کلبی، اور اسی طرح دیکھیے بغداد کے امام ہیں داؤد ظاہری۔ ظاہری فقہ یہ وہاں بھی رہی، اسپین میں بھی چلی گئی تھی، اور اس کے یعنی امام داؤد ظاہری کے بعد سب سے بڑا نام ہے، وہ آگے ہم بتائیں گے آپ کو، 5ویں صدی میں امام ابن حزم اندلسی کا، بہت بڑے آدمی ہیں، مجدد ہیں، مجتہد ہیں امام ابن حزم ظاہری۔ چلیے جی، اب یہ دوسری صدی ہو گئی، اب آ جائیے بڑی تیزی کے ساتھ تیسری صدی کی طرف ہم آتے ہیں۔ تیسری صدی کا آغاز ہوتا ہے، ادھر دیکھیے، 3 معتزلی حکمرانوں سے۔ پہلا ہے مامون، جس نے تقریباً 20 سال حکومت کی، مامون معتزلی۔ اس کے بعد معتصم، جس نے تقریباً 9 سال حکومت کی، 218 سے 227 تک۔ اور اس کے بعد ہیں جناب واسق، اس کا جو ہے اس کا بیٹا واسق معتصم کا، اس نے کوئی 5 سال حکومت کی۔ یہ 3 معتزلی ہیں، بہت سخت، اور معتصم نے تو امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے، کئی علماء کو اس نے قتل کیا۔ اس کا ایک چیف جسٹس تھا، وہ جس کا نام داؤد تھا، اور معتزلی تھا وہ، ابھی داؤد نام تھا اس کا، اور اس نے بہت ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر۔ اچھا معتصم جو تھا، سن لیجئے، اس کی ماں جو ہے وہ ترکی تھی، تو یہ ترکوں کے لیے اس نے ایک نیا شہر آباد کیا، سامرا کا۔ اچھا اس کو ڈر تھا ایرانیوں سے، کیونکہ اب یہ جو ہے بغداد میں تھے اور ایرانیوں کا بڑا غلبہ تھا، تو حالانکہ عراق تو عرب ہے لیکن بہرحال ایران ساتھ ہی تھا، تو ایرانیوں کا غلبہ وہاں بغداد میں ہونے لگا۔ تو اس نے ایرانیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ترکی غلاموں کو بلا کر فوج میں بھرتی کی۔ وہ ترکی غلاموں کو جب بھرتی کیا تو ترکی جو ہے وہ کمانڈر تھوڑے دنوں کے بعد وہ ہو گئے، پاورفل ہو گئے۔ اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا سن لیجئے، عباسی خلیفہ برائے نام ہوتا تھا، ترکی کمانڈر اصل میں حکمران ہوتے تھے۔ جی دیکھو ذرا، تم لوگ نوجوان ہو، مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں زیادہ تر لوگ نوجوان ہیں، تھوڑا تم لوگ سیاست کو سمجھو، تم لوگ سیاست کو تھوڑا سا سمجھو۔ تو جو بے وقوف، سنیے، علم کی قوت کو نہیں سمجھتے، وہ دنیا کے سب سے زیادہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ علم جو ہے ایک بہت بڑی قوت ہے۔ علم میں سن لیجئے، قرآن و سنت کا علم بھی ہے، ٹیکنالوجی کا علم بھی ہے، ٹیکنالوجی کا علم بھی ہے، سمجھے آپ، میڈیکل کا بھی ہے، اور آگے میں بتاؤں گا آپ کو کہ مغرب کا عروج کس طرح ہوا ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو۔ مغرب کا علم جو ہے وہ لائبریری سے ہوا ہے، یونیورسٹی سے ہوا ہے۔ یہ پورا امریکہ جو آپ کے اوپر دندنا رہا ہے، یا غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ علم ہے، اس کے پیچھے علم ہے، اس کے پیچھے۔ اچھا دوسری بات جو سمجھیے، علم کیا ہے؟ ایک قوت ہے، نالج از پاور۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ
طاقت ایک بڑی چیز ہے. مولا مودودی رحمہ اللہ جو اس صدی کے مجدد ہیں یقیناً، اور ان سے بڑا ان کا مد مقابل کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، تو ان کا پورا فلسفہ قوت کا فلسفہ ہے. وہ کہتے ہیں قوت حاصل کرو، دنیا پہ چھا جاؤ. اقبال بھی بہت بڑے ہمارے متکلم ہیں. اقبال کا پورا فلسفہ کیا ہے؟ دنیا پہ چھا جاؤ، قوت، طاقت. تو یہ پاور جو ہے نا، وہ فوج کو آپ انڈرمائن نہ کریں. فوج کو آپ انڈرمائن نہ کریں. آپ فوج کو، کسی بھی زمانے کی فوج ہو، کسی بھی ملک کی فوج ہو، طاقت ہے نا، طاقت ہے وہ. اور طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تعالیٰ قدرت بھی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس حکمت بھی ہے. تو یعنی نالج کو اور پاور کو آپ انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے. چلیے جی، اب کیا ہے؟ ترکی یہاں لکھا ہوا ہے کمانڈروں کی سینہ زوری. تو آپ لوگ بھی سنیے، اگر کمانڈروں کو انڈرمائن کرتے ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگوں کو بھی گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا جائے گا. تو آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ کمانڈروں تک آپ اسلام پہنچائیں. سمجھے؟ کمانڈر کوئی آپ کے دشمن نہیں ہے. آگے میں بتاؤں گا. چلیے اب اس کے بعد متوکل کا دور آتا ہے. متوکل جب آیا تو پھر جان میں جان آئی اہل سنت والجماعت کی. معتزلہ کا ظلم ختم ہو گیا. 232 ہجری کی بات ہے. اس نے کوئی 15 سال حکومت کی، لیکن پھر یہ قتل کیا گیا. سنیے، پھر منتصر آیا، مستعین آیا، معتز آیا. معتز قید کیا گیا اور اس کی دیوار چون دی گئی. اس کے بعد محتدی اور معتمد اور معتدد، المقتفی اور مقتدر، یہ سارے لوگ جب آئے، ادھر دیکھیے، تو کسی کو معزول کر دیتے تھے، کسی کو اندھا کرتے تھے، کسی کو اندھا کر کے معزول کرتے تھے، کسی کو معزول کر کے اندھا کرتے تھے، کسی کو قتل کر دیتے تھے. یہ ترکی کمانڈر اس کے بھائی کو بٹھا دیتے تھے، اس کے داماد کو بٹھا دیتے تھے، اس کے بھتیجے کو بٹھا دیتے تھے، اس کے بیٹے کو بٹھا دیتے تھے. یہ کام کرتے تھے. سمجھے؟ بھتیجے کو، بھانجے کو، کسی ڈمی کو، عباسی کو بٹھا دیتے تھے. خود حکومت ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. آپ بھی یہی کرتے ہیں. کوئی معین آ جاتا ہے وہاں سے، کوئی شوکت عزیز وہاں سے امپورٹڈ لا کے بٹھا دیتے ہیں. سمجھے؟ کہاں ہے شوکت عزیز؟ کوئی نہیں جانتا. مشرف لے کے آیا تھا، چلا گیا. سمجھے؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کو تاریخ میں ان کا نام و نشان نہیں ہوتا. اچھا جی، اب آ جائیے ذرا اس لیفٹ کی طرف. پہلے دیکھ لیجئے آپ. اب یہ جو دور ہے یہ بہت اہم ترین دور ہے، فتنوں کا دور ہے. یہ 3 صدی ہجری. دیکھیے، بشر بن غیاث جہمی تھا. یہ ابو یوسف نے 2 مرتبہ سے توبہ کرائی، لیکن تھا بدماش یہ، اور یہودی تھا. اس کا باپ مصر سے آیا تھا. یہ بشر بن غیاث جہمی 228 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اچھا، ادھر خراسان میں سلطنت طاہریہ قائم ہو گئی، اور آپ دیکھتے ہیں 248 میں غزنوی حکومت قائم ہوئی، سبکتگین، اور پھر اس کے بعد محمود غزنوی وغیرہ. 324 سال تک ان کی حکومت ہوئی. اچھا، یہ جاہز بہت بڑا معتزلی گزرا ہے، عربی زبان کا بہت بڑا ادیب. جیسے ہمارے ہاں یعنی ادب میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جیسے غالب ہے، سمجھے، ملحد اور بڑے بیکار قسم کے اور الٹی سیدھی، لیکن دانشور سمجھے جاتے ہیں ادب. محمد بن کرام، سنیے، یہ لکھ لیجئے یہاں، تجسیم کرامیہ ایک فرقہ پیدا ہوا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تجسیم کرتے تھے. اور افغانستان میں، اور یہ بہت، یہ خصوصاً ہرات کے اندر اور یہ نیشاپور میں یہ دعوت بہت پھیلی اس کی. کرامیہ اللہ کی تجسیم کیا کرتے تھے. اچھا جی، شیعوں کے 11ویں امام جو ہیں 260 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اچھا، میں ذرا ایک بات یہاں بتا دوں آپ کو. یہ جو شیعوں کے 11 امام ہیں نا، یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں. اس میں کوئی بھی شیعہ نہیں ہے، اس میں نہ شیعوں کے عقائد رکھتے. 12واں امام کا تو وجود نہیں ہے. حسن عسکری جو 11ویں امام تھے، یہ لاولد تھے. تو پھر انہوں نے ایک فرضی بیٹا بنا لیا، مہدی. وہ 6 سال کا تھا، وہ غائب ہو گیا، غار میں غائب ہو گیا.
وہی قیامت سے پہلے آئے گا، 12واں امام ہے، تو یہ عقیدہ ہے ان کا۔ چلیے جی، سمرقند و بخارا میں سامانی حکومت قائم ہوئی۔ اچھا دیکھیے، اب یہاں پر ایک کرمت، ایک سنیے جی، بہت اہم چیز ہے، کرامتا پیدا ہوئی۔ کرمتی یہ باطنیت ہے، بصرہ کے دیہاتی کرمتی تھے یہ، اور یہ سنیے مجوسیوں کی طرح تھے، ماں اور بہنوں کی کو جو ہے ان سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے، محرمات کو حلال کہتے تھے۔ ادھر دیکھیے، اور بظاہر مسلمان تھے اور قرآن و حدیث کی منمانی تعویل کرتے تھے۔ وہ نماز کہتے تھے کہ نماز کا اصل مطلب یہ ہے، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے۔ سنیے، یہ دین کے دشمن تھے، انہی کو کرامتا کہتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، انہی کو اسماعیلیہ کہتے ہیں، انہی کو باطنیہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ انہی کی وجہ سے سن لیجئے، پھر یہ انہی کی آپ کو بازگشت آپ کو اہل تصوف کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں نظر آئے گی آپ۔ تو یہ ایکسٹریم، یہ کرامتا جو ہے ایکسٹریم شیعہ، غالی شیعہ، یعنی رافضی شیعہ بھی ہیں اور بے دین بھی ہیں، یہ ملحد بھی ہیں۔ اچھا دیکھیے، انہوں نے اپنی ایک حکومت احسا میں قائم کر لی۔ ادھر دیکھیں، 286 میں انہوں نے حاجیوں کو قتل کیا اور حاجیوں کو لوٹا۔ اور یہ احسا کہاں ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ قطیف احسا، یہ دمام اور دہران کے پاس ہے۔ یہ علاقہ سن لیجئے، یہ جو گلف کا علاقہ ہے نا، کویت سے لے کے امارات تک، یہ خوارج کا علاقہ ہے، یہ بدماشوں کا علاقہ ہے یہ سارا۔ یعنی بصرہ سے لے کے آپ دبئی تک کا جو علاقہ ہے نا، یہ فتنے سارے یہیں سے اٹھے ہیں۔ اور آج بھی سن لیجئے، یہ دہران اور دمام کے پاس آج بھی شیعہ موجود ہے، اور ہمیشہ وہاں حکومت کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ اور خوارج کا علاقہ بھی یہی ہے یہ سارا۔ یہ حجر اسود چوری کر کے یہاں لے کے آئے تھے، یہاں الاحسا میں انہوں نے حکومت قائم کی۔ 3 سال انہوں نے حج ہونے نہیں دیا، انہوں نے مسلمانوں کو، حاجیوں کا قتل کیا، انہوں نے مکے کو لوٹا، حجر اسود چرا کے لے آئے، پھر کئی سال کے بعد واپس کیا گیا، اور ایک باطنی نے حجر اسود توڑ دیا تھا، اس میں کریک آ گیا اس کے اندر۔ تو یہ ان کی داستان ہے کرامتا کی۔ اب وہ تفصیل سے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ ادھر دیکھیے، پہلے چھوٹی سی مختصراً بات بتا دیتا ہوں، سمجھ لیجیے۔ اچھا جی، 5 منٹ میں ہم ذرا اس کو ختم کریں گے، اس کو 5 منٹ مجھے دیجیے، اس کے بعد 5 منٹ کا ہم بریک کر لیں گے۔ دیکھیے، میں نے کہا تھا عبداللہ بن سبا کہاں سے گیا تھا؟ یمن سے گیا تھا کوفہ، کوفہ سے بصرہ، بصرہ سے شام، شام سے ایجپٹ۔ اب آ جائیے باطنیہ۔ یہ بصرہ سے، بصرہ عراق کا کوسٹل سٹی اب بصرہ آج کل برطانیہ کے قبضے میں، ساری ریفائنری وغیرہ میں گیا ہوں یہاں پر بصرہ۔ تو اور یہیں پر وہ جنگ جمل ہوئی تھی، یہیں پر حضرت زبیر اور طلحہ وغیرہ جو ہے شہید ہوئے تھے، بصرہ۔ اچھا، بصرہ سے یہ لوگ جو ہے ادھر جاتے تھے یمن، یہ کوسٹل ایریا تھا۔ اچھا، بصرہ سے یہ لوگ جاتے تھے کوفہ، کوفے سے جا کے بغداد پہ حملہ کرتے تھے یہ لوگ۔ بغداد سے انہوں نے شام میں ایک جگہ ہے سالمیہ، سالمیہ میں اپنا مرکز بنایا۔ آج بھی اسماعیلیوں کا وہ مرکز ہے سالمیہ، اور وہیں سے پیدا ہوئے ہیں یہ دروز، اور یہ بشار الاسد وغیرہ، یہ سارا جو ہے علاقہ ہے یہ دروز کے پاس، یہ نہیں، وہ سالمیہ کا علاقہ ہے، یاد رکھیے۔ یہ پھر یہاں سے چلے گئے ایجپٹ، ایجپٹ سے یہ لوگ پہنچے تونس۔ اچھا جی، ایک یہودی تھا، اس نے جا کے، اب یہ سارا گیم چل رہا ہے، پوری خفیہ دعوت چل رہی ہے۔ یہ بصرہ سے کرامتا چل پڑے ہیں کہاں تک؟ سالمیہ بھی مرکز ہے، یمن بھی مرکز ہے ان کا، وہاں تونس پہنچ گئے۔ تونس جا کر ایک آدمی نے وہاں گراؤنڈ ورک کیا اور کہا کہ مہدی آ رہا ہے، مہدی آ رہا ہے، اور جو ہے اہل بیت کا شہزادہ آ رہا ہے۔ 1 سال کے بعد ایک یہودی وہاں آ گیا، اس نے کہا کہ میرا نام عبید اللہ المہدی ہے، میں جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل کی اولاد ہوں، اور
اسماعیل کے بیٹے اور پوتے اور پڑ پوتے نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا. یہ مستور امام تھے حکومت کے ڈر سے، عباسیوں کے ڈر سے. اور میں 11واں امام ہوں، اور میں اسماعیل بن جعفر صادق کی اولاد میں سے ہوں. میں مہدی ہوں، اس کا عبید اللہ المہدی. 297 میں اس نے تونس پہ حکومت قائم کر لی. اچھا ادھر دیکھو پہلے. اب یہاں عراق میں جو کوفے کے اندر شیعہ تھے، انہوں نے تو اب رو پیٹ کے خاموش ہو گئے تھے کہ یار ہمارا 11واں امام لاولد ہے یہ، لیکن نسب بالکل صحیح ہے. حسن عسکری جو ہیں وہ حضرت حسین کے بیٹے علی تھے، علی زین العابدین. ان کے بیٹے محمد الباقر تھے، بہت بڑے عالم. اور باقر کے بیٹے ہیں جعفر صادق، جعفر صادق کے ہیں موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا. یہ صحیح نسب ہے، بڑے نیک لوگ ہیں، اہل سنت کے لوگ ہیں. اب ان کو امام بنا لیا انہوں نے، اور کہا کہ امام نبی کے برابر ہوتا ہے، انبیاء سے افضل ہوتا ہے. چلیے جی، تو اب انہوں نے کہا ہم کیا کریں، اس حکومت ان کو مل گئی، ہم حکومت کے لیے تڑپ رہے ہیں. بنو عباس نے حکومت بنا لی، بنو امیہ نے حکومت بنا لی، ہمیں حکومت نہیں ملی. اہل بیت کے نام پہ ہم نے سارا کام شروع کیا، اور وہاں ایک امام پیدا ہو گیا. کہاں سے پیدا ہو گیا بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے وہ 12 امام ہیں ہمارے. وہ مہدی ہے، وہ چھپا ہوا ہے، وہ ظاہر ہوگا قیامت سے پہلے اس کی حکومت قائم ہوگی. چلیے جی، اب یہ 297 میں ادھر دیکھیے، 297 ہجری میں 3ری صدی کے اختتام پر وہاں تونس پہ حکومت قائم ہوئی. پھر عبید اللہ کے بعد اس کا بیٹا قائم ہوا، اس کے بعد بیٹا ہوا، پوتا ہوا. وہ لوگ پھر تونس سے، الجیریا سے، لیبیا سے ہوتے ہوئے مصر پہ آ کے مصر پہ قبضہ کر لیا. اور 4تھی صدی میں، جس کا آگے ذکر کریں گے، مصر پہ قبضہ کر کے انہوں نے اسماعیلی فاطمی خلافت قائم کر لی. اسماعیلی فاطمی خلافت انہوں نے قائم کر لی. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا اب ادھر آ جائیے. اب یہاں پر یہ صدی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑے آدمی ہیں امام احمد بن حنبل. انہوں نے 28 شہروں کا دورہ کیا. عقل حیران ہوتی ہے. ادھر دیکھیے، بغداد کے آدمی ہیں، بغداد میں پیدا ہوئے، بغداد سے مکہ گئے، مدینہ گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، یمن گئے. ادھر سنیے، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، افغانستان، توس، نیشا پور، پورے خراسان کا دورہ کیا وہاں پر. اور اس کے بعد وہاں سے مصر گئے. مصر سے سنیے موریکو، لاسٹ سٹی، کوسٹل سٹی آف موریکو، تونجا تک پہنچے. 40,000 حدیثیں جمع کی. 40,000 حدیثیں 28 شہروں سے جمع کی. تو امام شافعی اپنے شاگرد احمد سے کہتے تھے، بیٹا تجھے کوئی حدیث مل جائے نا، نہیں مجھے بتا دے، میں فتویٰ بدل دوں گا. اچھا اب امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں. اب نیچے دیکھ لیجئے، یہ اوپر لکھا ہوا ہے نا محدثین کا دور. امام بخاری، امام مسلم، داؤد ظاہری، ابن ماجہ، دارمی، ابو داؤد، ترمذی، یہ سب شاگرد ہیں سوائے سنیے امام ترمذی کے. امام ترمذی امام احمد کے شاگرد نہیں ہے، باقی سب امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں. تو یہ محدثین کا دور ہے، تدوین حدیث کا دور ہے. اور اب سن لیجئے، اب یہ یہاں پر یہ دور اچھا سنیے، سوری ترمذی نہیں ہے، نسائی کی وفات ہوئی ہے 303 میں. یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد نہیں ہیں. امام احمد بن کے 215 میں پیدا ہوئے، 303 میں ان کا انتقال ہوا امام نسائی کا. تو اچھا جی، اب یہ میں 4تھی صدی کے بعد پھر میں گفتگو کروں گا مزید. اب یہ 3ری صدی ذرا غور سے سن لیجیے آپ. پہلی صدی صحابہ کی، تابعین، 2ری صدی تابعین اور تبع تابعین اور فقہا کی صدی ہے. 3ری صدی محدثین کی صدی ہے، تدوین حدیث کی صدی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور فتنوں کی صدی ہے. قرامطہ وہاں آ گئے، اسماعیلیہ آ گئے، فاطمی خلافت وہاں پر آ گئی، اور تشیع اپنے عروج پر ہے، اور زہد ہے. اب اس میں پھر پنپ رہا ہے تصوف.
اپنی جڑیں نکال رہا ہے، اس کو یہاں چلیے جی ہمارا وقت ہو گیا، 5 منٹ کی مجھے بریک لینے دیجیے، اس کے بعد 5 منٹ کے بعد میں دوبارہ انشاءاللہ تو پھر چوتھی صدی ہم بات کریں گے 10:30 سے انشاءاللہ 11:30 تک، ہم 3 صدیاں جو ہے کور کریں گے انشاءاللہ، چوتھی، پانچویں اور چھٹی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔